الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کی کتاب قرۃ اعین السلفیہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ایک اہم سوال جو آپ سے پوچھا گیا وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے تعلق سے ہے کہ کیا وہ اشعری تھے، کیونکہ ان کی بعض کتابوں میں تعویل صفات کہیں کہیں پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے کئی علماء امت کے یہاں پائی جاتی ہے، تو آخر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ نے اس کا کیا جواب دیا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کی ایک معروف کتاب فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، اس کتاب کے اندر بھی بعض جگہوں پر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب پر تعلیق چڑھائی ہے، اور جہاں اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی، امام نووی، امام ذہبی، امام شوکانی اور کبھی کبھار امام بیہقی وغیرہ ائمہ دین جنہوں نے کتاب و سنت کی عظیم خدمت کی ہے، یہ لوگ بعض نصوص صفات کی تعویل میں واقع ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تحریم خمر سے نا واقف ہونے، حتیٰ کہ وجوب صلاۃ سے نا واقف ہونے سے عند اللہ عذر مقبول ہے، کیونکہ وہ علم اور اہل علم سے دور رہا، اور نہ ہی اس نے علم طلب کیا، اور نہ ہدایت، اور نہ ہی اس کے لیے اس نے کوشش کی۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو اس شخص کے عذر کو بھی معاف کر سکتا ہے جس نے پوری کوشش کی تاکہ اسے خیر و ہدایت کا علم ہو جائے، مگر پورے علم و ادراک تک نہیں پہنچ سکا اور غلطی میں واقع ہو گیا، خواہ وہ غلطی اسماء و صفات کے باب میں ہو یا عبادت کے باب میں ہو، تو ایسا شخص اللہ کے عفو و رحمت اور معافی کا زیادہ مستحق ہے۔ یہ دراصل اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی شخص کس فرقے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ اشعری فرقے سے ہے یا ماتریدی فرقے سے ہے اور اس کے یہاں تعویل صفات ہے اور دوسری چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ اشعری مذہب پر نہیں ہے اور نہ ہی وہ ماتریدی مذہب پر ہے، بلکہ تمام مذاہب پر وہ رد بھی کرتا ہے، لیکن اس کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کنوجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی جو تفسیر کی کتاب ہے اس میں بھی بعض جگہ تعویل صفات پائی جاتی ہے۔ ان کی جو پرانی کتابیں ہیں عقیدے میں، وہاں پر اس طرح کی خامی ہے،
لیکن کیا یہ کسی تقلیدی فرقے سے جڑے ہوئے تھے؟ اشعری ماتریدی وغیرہ جو ہوتے ہیں، بالکل نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے آیا؟ اسی طرح آپ دیکھیں شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کی بھی تفسیر ثنائی میں اس طرح کی بات چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ دراصل ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے یہی نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ، یہ جب حجاز جاتے ہیں اور وہاں علامہ ابن تیمیہ، شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ، اور وہاں کے جو سلفی علماء ہیں اور جن کو جو ہے علماء دعوت کہتے ہیں، ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں، اور خاص طور سے یمن کے جو ایک شیخ تھے ابن عتیق، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور انہوں نے ان پر تنبیہ کی ہے، اور باقاعدہ ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی، وہ عربی میں ہے، اور عربوں میں بھی وہ کتاب مشہور تھی۔ تو شیخ عتیق نے اس کتاب کو پڑھا باقاعدہ اور اس پر نوٹ چڑھایا، اور ان سے باقاعدہ ملاقات کر کے کہا کہ آپ جیسے بڑے عالم ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، ہاں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے بھول سے یا اس طریقے سے کچھ خامی آ گئی ہو، تو میرے کچھ ملاحظات ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اس طریقے سے ایک رسالہ باقاعدہ لکھ کر کے ان کو دیتے ہیں، ان کی اس کتاب پر ملاحظہ چڑھا کر کے۔ چنانچہ آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے، اگر بتائیے کوئی تقلیدی ذہن کا ہوتا ہے، کسی فرقے سے جڑا ہوتا ہے، جیسے اشعری، ماتریدی، معتزلی، کسی بھی فرقے سے، تو کسی کی بات سننے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ چیز نہیں جاتی ہے، جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے شیخ نے وہ سب قبول کیا، اور وہاں سے جب واپس آئے اور یہ سب سلفیت کی ساری کتابوں کو لے کر کے آئے، ان کا نکھار پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ ان کی جو بعد کی کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے وہ ساری خامیاں نہیں ہیں، خاص طور سے قطف الثمر فی عقیدت اہل الاثر۔ تو یہ قطف الثمر آپ جا کر کے دیکھیں، اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ ہو چکا ہے، میں نے کیا ہے۔ اس میں کہیں کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بالکل جو ہے منہج سلف سے متعلق کے حساب سے انہوں نے پورے عقیدے کی بحث لکھی ہے، اور یہ شاندار عقیدے کی کتاب ہے قطف الثمر فی عقیدت اہل الاثر۔ مسلمانوں کا عقیدہ کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ تو ایسے ہی جو علماء اہل حدیث ہوں یا علماء محققین اور سلف جو گزرے ہیں پہلے، ان کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، ان کے یہاں بھی ماحول کے اثر سے ایسی کچھ خامیاں آ گئی ہیں، تو ان کو جو ہے ان لوگوں پر نہیں قیاس کیا جائے گا جن کے یہاں باقاعدہ وہ دھندا ہے اور وہی ان کا عقیدہ ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جب کسی اشعری ماتریدی پر لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور ان کی گمراہیوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے تاکہ لوگ بچ جائیں، اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ جب ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے گا تاکہ آدمی جو ہے اس گمراہی میں نہ پڑے۔ تو جو ان کے فالوور ہوتے ہیں، اندھ بھکت ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ فوراً ایسے لوگوں کی مثالیں لا کر پیش کرتے ہیں، وہ دیکھو ثناء اللہ امرتسری نے، انہوں نے بھی ایسا لکھا ہے، وہ دیکھو نواب صدیق حسن خان نے ایسا لکھا ہے، ابن حجر نے اپنی کتاب میں فتح الباری میں ایسا لکھا ہے، وہ دیکھو امام قرطبی نے جو ہے اس میں فتح القدیر میں ایسا لکھا ہے، امام نووی نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا، سیوطی نے لکھا۔ وہ جو ہے لا کر کے ادھر ادھر سے شاذ اقوال جمع کر دیں، بھئی ان پر کیوں نہیں بولتے ہو، اور ان پر کیوں نہیں فتوے لگاتے ہو؟ آ جاتے فتوے لگانے سید قطب پر اور یہ جو ہے مودودی پر اور فلانے نمکان،
ارے بھائی ان لوگوں نے ایک گروہ چھوڑا ہے، ایک جماعت بنا کے رکھا ہے اپنے پیچھے، اور یہ لوگ پوری امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کی گمراہیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس کی گمراہیوں کو پروموٹ کیا جائے گا تو اس کو وہیں بتایا جائے گا. اب بتائیے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں کیا کہا، کون پروموٹ کر رہا ہے؟ ابن حجر نے کون سا جو ہے کون سی اپنی جماعت چھوڑی اپنے پیچھے، ان کے کون سے جو ہے ان کا جو ہے فکری اور نظریاتی اعتبار سے کوئی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، ان کے فالوور ہو کس اور ان کی جو ہے باتوں کو کوئی پروموٹ کر رہا ہو؟ کوئی نہیں. بلکہ اس کو بھی ضرورت پر بتایا جاتا ہے. اگر فتح الباری پڑھایا جاتا ہے یا ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو جو چیزیں ان کے بارے میں ہے اور جہاں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں طلبہ کے سامنے، وہ بتایا جاتا ہے. تو جو چیز جہاں کے لیے مناسب ہے وہیں پر اس کو کہا جائے گا. اب مثال کے طور پر سید قطب کو اگر جو ہے یا مودودی کو یا اس طرح کے لوگوں کو ان کی گمراہیوں کو سوشل میڈیا پر یا پبلک پلیٹ فارم پر نہ پیش کیا جائے تو کون آئے گا یہاں بتانے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا. وہ صرف اور صرف لائبریریوں تک اور مدرسوں تک محدود رہیں گے. لیکن جب ان کو پبلک فارم پہ لایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی آیا جائے گا ان کو پکڑنے کے لیے یا ان پر رد کرنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی یہاں کچھ غلطی ہے تو نہیں بتایا جاتا ہے، جس طرح مناسب ہوتا ہے وہاں اس کے لیے بتایا جاتا ہے. یہ دیکھیے میں نے جیسا کہ بتایا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے باقاعدہ فتح الباری پہ تالی چڑھائی ہے اور ان کی غلطیوں کو ایکسپوز کیا ہے، ظاہر کیا ہے. اب وہ فتح الباری کوئی بھی پڑھے گا تو دیکھے گا کہ ہاں یہاں یہ غلطی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو غلطی کی ہے اپنی کتابوں میں، چاہے سید قطب ہو، مودودی ہو، حسن البنا ہو یا اور دوسرے لوگ ہوں، کیا ان لوگوں کی کتابوں پر کسی نے حاشیہ چڑھایا آج تک؟ 10 20 50 ایڈیشن چھپ چکے ہیں، کبھی کسی نے کوئی تعلیق اور کوئی حاشیہ نہیں چڑھایا اور نہ ایکسپوز کیا نہ ظاہر کیا کہ یہاں جو ان سے غلطی ہو گئی ہے، تاکہ اس غلطی سے کم بھئی تمہاری جماعت والے بچ جائیں. وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، وہ کیونکہ وہ غلطی مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں فلاں غلطی کر سکتا، اسی لیے تو بتایا جاتا ہے. بھائی تم نہیں بتاتے ہو تو دوسرا کوئی بتاتا ہے. یہ لوگ ایسا کبھی نہیں کر سکتے. سید قطب کی کتابوں کے چھاپنے کی ذمہ داری بعد میں ان کے بھائی محمد قطب کی تھی، اور یہ سعودی میں رہتے تھے، مکہ کے اندر. محمد قطب یہ ان کی کتابیں چھاپتے تھے، سعودی میں دبا کے چھاپتے تھے، اور دارالشروق کر کے ایک مکتبہ وہاں سے چھپتا تھا. شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ اور دیگر لوگوں نے ان سے کئی بار ریکویسٹ کیا کہ آپ بار بار ان کے جو ہے ان کی کتابوں کو چھاپتے ہیں اور اتنے زیادہ ملاحظات ہیں، اتنی زیادہ ان کے یہاں گمراہیاں پائی جاتی ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں اس کی وضاحت کر دیں؟ کم سے کم وضاحت کر دیں، حاشیہ چڑھا دیں. نہیں تو مت چھاپیں، یہاں سعودی کے اندر کیوں چھاپ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہ وعدے ہی کرتے تھے، ہاں ٹھیک ہے اگلے ایڈیشن میں آپ لوگ دیجئے، جہاں جہاں ملاحظہ ہے اگلے ایڈیشن میں چھاپیں گے، ایسا ویسا کہا. لیکن کبھی بھی نہیں چھاپا ان لوگوں نے. کسی بھی ایڈیشن میں ان لوگوں نے یہ وضاحت نہیں کی. یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کو گمراہیوں کو پھیلانا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی غلطی نہیں ہے. تو اصل یہ تو پہلی چیز یہ کہ دونوں برابر نہیں ہے. ایک آدمی کی باقاعدہ وہی فکر ہے، وہی سوچ ہے، وہی نظریہ ہے، ایک نظریہ بنا کے چل رہا ہے. اور ایک آدمی سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو بتا دیا جاتا ہے تو وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میں نے سر دست جو ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی
رحمہ اللہ کی مثال دی، اور اسی طریقے سے شیخ ثناء اللہ امرتسری کی بھی ہے، کیونکہ ان پر بھی جب تنقید کی گئی اور شیخ محمد اسماعیل سلفی گجرانوالا اور اس طریقے سے ان کے زمانے میں جو دوسرے لوگ تھے ان لوگوں نے ان تنبیہ کی تو انہوں نے باقاعدہ رجوع کیا. لیکن جو نظریاتی طور پر کسی چیز کو اپنا عقیدہ مانتا وہ کبھی رجوع نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی جماعت کے لوگ بھی رجوع نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اسی کو صحیح مان کے چل رہے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں. اسی لیے جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور ان کی جو دین کی اتنی بڑی خدمات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو غلطیاں ہیں یہ بہت معمولی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. آگے لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علماء جہمیت سے مناظرہ کر رہے تھے، اسی دوران ان سے کہا تھا کہ اگر میں وہی بات کہتا، یعنی جہمیہ سے کہہ رہے ہیں، اگر میں وہی بات کہتا جو تم نے کہی ہے، یعنی اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو میں کافر ہو جاتا، مگر تم لوگ معذور ہو اس لیے کہ جاہل ہو. یعنی میں کہتا تو جان بوجھ کے کہتا، اور تم لوگ معذور ہو اس لیے کہ تم لوگ جاہل ہو، اس لیے کفر کا فتویٰ میں نہیں لگا سکتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک جہالت اور ناواقفیت یہ عذر ہے، اور بطور خاص اس وقت جب ایک شخص حق کو جاننے کے لیے پوری کوشش کرے، اور آپ کے نزدیک دیگر علماء محققین کے نزدیک فروع اور اصول دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کے لیے کچھ دلیلیں بھی یہ پیش کرتے ہیں. انہی میں سے وہ اسرائیلی قصہ بھی ہے جس کے مرنے کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا دینا، پھر اس کی راکھ کو دریا میں پھینک دینا، اور اس کا کچھ حصہ ہوا میں اڑا دینا، اس طرح وہ بکھر کے رہ جائے گا. اس کا یہ گمان تھا کہ اس طرح جب وہ کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے نکل جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اس کی پوری تفصیل مذکور ہے صحیح بخاری کے اندر. کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی وصیت کے مطابق اس کے بچوں نے ویسے ہی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اسے کھڑا کر کے، اس کو اکٹھا کر کے اور اس کو کھڑا کیا، اس کو زندہ کیا. ما حملک علی ما صنعت، یہ جو تم نے کیا ہے کس وجہ سے کیا، یہ وصیت کس لیے تم نے کیا، تم کو قبر میں دفن نہ کرنا پڑے، اور تم نے یہ وصیت کی تم کو جو ہے راکھ جلا کے راکھ بنا دیا جائے، اڑا دیا جائے، پھینک دیا جائے ہوا میں. مطلب کیا جو ہے میں تم کو اکٹھا نہیں کر سکتا تھا؟ تو اس نے کہا میرے رب تجھ سے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں جو ہے تیرا سامنا نہ کرنا پڑے مجھے، اس لیے میں نے یہ سب کیا تھا. تو حدیث کے آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، بخش دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ کی قدرت عامہ کا علم نہیں تھا. مطلب ایک مومن آدمی اگر اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا حصہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسی حرکت کرے، کیوں حرکت کرے؟ تاکہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے. تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کہ مجھے اللہ نہیں پکڑ پائے گا اگر میں ایسا کر لوں گا تو ظاہر سی بات ہے یہ عقیدے کے خلاف ہے. لیکن اس کو اس کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ معذور ٹھہرا. چنانچہ اللہ نے اسے اکٹھا کر کے زندہ کیا اور اپنے سامنے اٹھایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا میرے رب تیرے خوف کی وجہ سے. اللہ سے خوف کھانے کا مطلب وہ مومن تھا اور اللہ سے وہ ڈرتا تھا، مگر وہ اللہ کی قدرت عامہ سے ناواقف تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام ذرات کو اکٹھا کر سکتا ہے. یہ بندہ اصول دین سے ناواقف تھا، اور بہت سارے علماء دین اور ائمہ دعویٰ
کا یہی خیال ہے کہ حتیٰ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے لڑکے عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے وہ لوگ جو شیخ عبد القادر جیلانی اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی قبروں کا طواف کرتے ہیں ان پر کفر کا حکم لگانے سے پہلے انہیں تنبیہ کرنا اور اصول دین سے واقف کرانا واجب ہے۔ چنانچہ جب ہم علماء محققین اور فقہاء کرام کے اقوال کا جائزہ لیں گے تو یہی پتہ چلے گا کہ جہالت اور ناواقفیت یہ عذر ہے اور یہ دین کے اصول اور فروع دونوں میں عام ہے، اور یہ ائمہ گرچہ اصول دین سے ناواقف نہیں تھے مگر ان سے بھی بہت سارے دین کے مسائل رہ گئے تھے جن میں درک حاصل نہیں کر سکے۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ پہلے شیعہ تھے، اس لیے کہ وہ زیدی فرقے سے تھے اور زیدیہ شیعہ ہیں، مگر شیعوں میں حق کے سب سے زیادہ قریب یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے زیدیت کو ترک کر دیا اور تمام تقلیدی مذاہب کا ایک طویل سفر کیا، پھر سارے تقلیدی مذاہب کو ترک کیا، خود اجتہاد کیا اور مسلک سلف سے جڑ گئے۔ چنانچہ آپ مجتہد تھے، مقلد نہیں تھے، اس کے لیے آپ کی کتاب فتح القدیر اور نیل الاوتار اور دیگر کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر آپ سے بھی بہت سے مسائل فوت ہو گئے، یہاں تک کہ تفویض کو منہج سلف خیال کر لیا، جبکہ یہ غلط ہے۔ نصوص کے معنی کو تفویض کرنا منہج سلف نہیں رہا ہے، بلکہ منہج سلف میں سارے نصوص کے معنی کی معرفت ضروری ہے، جیسے کہ سمع و بصر، استوا، نزول اور مجیء وغیرہ۔ تفویض اصل میں ان معانی کی حقیقت اور ان کی کیفیت کا ہے۔ چنانچہ تفویض کی دو قسمیں ہیں، تفویض معانی، یہ غلط ہے اور اسی غلطی میں امام شوکانی واقع ہوئے ہیں، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تفویض کیفیت، اسی کو امام مالک رحمہ اللہ نے مراد لیا تھا جب یہ کہا تھا کہ استوا معلوم ہے مگر کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، جبکہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ خلاصہ یہ کہ علماء کرام، یہ اس طرح کے علماء کرام معذور ہیں، لہٰذا ایسے علماء کے خلاف زبان درازی کرنا اور بڑی جرات سے کہنا کہ وہ بدعتی ہیں اور جو انہیں بدعتی نہ کہے وہ بھی بدعتی ہے، یہ بہت بڑی جرات ہے، بلکہ بعض نوجوان حداد سے متاثر ہو کر اس جرات جدیدہ کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو بہرحال یہاں پر جو چیز بتانا مقصد ہے خلاصے کے طور پر وہ یہی ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی ہوں، علامہ سیوطی ہوں، یا اسی طریقے سے امام شوکانی ہوں، یا کوئی بھی عالم ہو جو کسی تقلیدی اور کسی باطل فرقے سے جڑا ہوا نہ ہو، یہ بہت ہی واضح ہے، اور اس سے کیونکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں، بڑے بڑے علماء محققین سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ بھی کسی بھی باب میں، چاہے وہ عقیدے کا باب ہو یا وہ چاہیں اصول کا ہو یا فروع کا ہو، عبادات سے متعلق ہو، احکامات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آدمی کیا کسی اپنے خاص نظریے کی بنیاد پر ایسا کہہ رہا ہے، یا یہ کہ وہ سلف کا پیروکار ہے، منہج سلف، منہج صحابہ کا پیروکار ہے، کتاب و سنت کو بنیاد مانتا ہے، لیکن وہ کہیں ٹھوکر کھا گیا، غلطی ہو گئی، تو اس کو اس شخص کے کھانے میں نہیں رکھ سکتے ہیں کہ جس کا اپنا ایک فرقہ ہو، اس کا اپنا ایک نظریہ ہو اور اس نظریے کی بنیاد پر وہ چلتا ہو اور اس کے یہاں سارے کے سارے بلنڈر ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پلڑے میں اس کو نہیں لا سکتے ہیں۔ اس کو آپ بتاؤ گے بھی تب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی غلطیوں کا دفاع کرے گا۔ اور یہاں جو آدمی منہج سلف کا پیروکار ہے، اس سے اگر کہیں غلطی ہو گئی ہوگی، اس کو اگر بتاؤ گے فوراً مان لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل کا متبع ہوتا ہے، دلیل کے پیچھے چلتا ہے۔
اور جس کے یہاں فرقہ واریت پائی جاتی ہے، جو کسی فرقے سے جڑا ہوتا ہے، کسی جماعت اور تنظیم سے جڑا ہوتا ہے، اس کے اپنے اصول اور نظریات ہوتے ہیں، اس سے وہ سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے دونوں کو ایک کھانے میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں ایکسپوز کیا جاتا، ان کو کیوں نہیں لایا جاتا، ایسا اور ویسا ان کو کیوں کیا جاتا، بھائی جہاں پہلی بات یہ کہ دونوں کی دو حیثیت ہے۔ ایک طرف آدمی ہے جس کے پورے اندھ بھکت ہیں، فالوور ہیں، جماعت ہے، اور وہ سب مل کر کے، ہزاروں لاکھوں لوگ مل کر کے اس کی غلطیوں کو، اس کی گمراہیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ تو ایک آدمی کی غلطیوں کو، اس کی گمراہیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہے؟ برائی کو پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے کوشش کی جائے گی، تاکہ دوسرے لوگ، چلو ٹھیک ہے کچھ لوگ تو بیمار ہو گئے، اب یہ جو بیمار ہیں اس بیماری کو مزید پھیلا رہے ہیں، تو اس کی روک تھام کی جائے تاکہ مزید نہ پھیلنے پائے۔ اب ایک بیماری جو دبی ہوئی ہے اس کا ادھیڑنا ضروری ہے کیا؟ مثال کے طور پر اگر یہی جو ڈاکٹر اسرار کی کلپ پہ کلپ لوگ پھیلا رہے ہیں، لاکھوں لوگ سن دیکھ رہے ہیں، اگر بھائی اس کو نہ پھیلایا جائے تو کون جائے گا اس پر بولنے کے لیے؟ ایک آدمی اگر پھیلا رہا ہے تو یہی نا صحیح سمجھ کر کے نا، تو اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ایک آدمی بولے گا اور بتائے گا کہ یہ غلطیاں ہیں، تو کیا اس کو دفاع کرو گے کہ پہلے ادھر جا کر کے بولو تب اس کو آپ بولو؟ ارے بھائی وہ تو دفن ہے، کتابوں میں، لائبریریوں میں پڑا ہوا ہے، وہ سڑ رہا ہے، اس کو کون پوچھنے جا رہا ہے؟ وہاں کوئی لائبریری میں کوئی پوچھے گا تو اس کو بتا دیا جائے گا، اس کو کوئی پھیلا تھوڑی رہا ہے، اس کی وجہ سے کوئی لوگ گمراہ تھوڑی ہو رہے ہیں، یا اس شخص نے کوئی فرقہ اور کوئی تنظیم، کوئی جماعت تھوڑی بنائی ہے، اس نے جو ہے لاکھوں اندھ بھکتوں کو تھوڑی چھوڑا ہے اپنے پیچھے کہ اس کا جو دفاع کریں، اس کی گمراہیوں کا دفاع کریں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو جو چیز جہاں پہ ہے وہیں پر اس کا جو ہے مقابلہ کیا جائے گا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ امت کو گمراہیوں سے بچانا۔ یہاں شخصیت زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر گمراہی نہ پھیلائی جائے کسی کے نام سے تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے امت کو اصل بچانا مقصود ہے۔ اور جو تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں ان کے یہاں اصل شخصیت ہوتی ہے، شخصیت اصل ہوتی ہے، شخصیت کو ہی بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ جو ہے ڈیفینڈ کریں گے، اور یہ اپنی غلطی کبھی بھی مان نہیں سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی طرح کے سوالات اس کتاب میں ہیں، الحمدللہ ایک ایک کر کے سامنے لائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔